نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اور میری محنت رائے گانا جائے۔ تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا متن اولاد نرینہ کے وظائف اور عمل ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کا نعم البدل اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور پھر اولاد میں سے بیٹا وہ نعمت ہے جس کی خواہش پیغمبر بھی کرتے رہے ہیں، جس کو پانا ہر بشر کے لیے باعث اطمینان اور راحت ہے۔ تو ناظرین، میرے آج کے وظیفے کا متن اولاد نرینہ ہے، وہ میرے بھائی بہنیں جن کی صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹے جیسی نعمت کو ترس رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ان میرے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو در در کی دھول اڑا چکے ہیں اور در در کے جوتے سیدھے کر چکے ہیں، مگر ابھی تک نامراد ہیں۔ بیٹے جیسی نعمت سے ان کا دامن خالی ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے ہر مشکل کا حل قرآنی آیات میں رکھ دیا ہے، بس ان کے کرشمات سے پردہ اٹھانا مقصود ہے۔ میں آپ کو ان آیات قرآنی کے کرشمات سے پردہ اٹھا کے دکھاؤں گا۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے کیا کیا خزانے پوشیدہ رکھے ہیں۔ مجھے میری ان بہنوں اور بیٹیوں کے درد کا احساس ہے جن کی چار چار بیٹیاں ہیں، مگر سسرال کے گھر وہ ابھی تک ایک مسافر کی مانند ہیں۔ انہیں دن رات بیٹا نہ ہونے کے تانوں کے نشتر کھانے پڑتے ہیں، دن رات کوہلو کے بیل کی طرح کام کر کے بھی پل کا سکون میسر نہیں۔ وہ ہر حربہ آزما چکی ہیں کہ ان کے شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پیار اور عزت دیکھ سکیں جس کی وہ حقدار ہے، مگر بیٹے کی کمی نے اسے ابھی تک اس حق سے روبرو نہیں ہونے دیا۔ وہ دن رات ایک گیلی لکڑی کی مانند سلگتی رہتی ہیں، مگر کسی کو اس کے دل سے اٹھتے دھوئیں کا احساس اس کی سرخ آنکھوں سے نہیں ہوا۔ وہ یہ درد اٹھا کے تھک چکی ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہمت جواب دے رہی ہے، زندگی سے بہتر موت کی آغوش لگنے لگتی ہے، مگر بیٹیوں کا پیار اسے زندہ رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ سب سہ کر بھی خاموشی سے اپنے فرائض میں جٹی ہوئی ہے۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم کی کریمی پر یقین رکھیں، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ دریائے نیل میں راستہ بنا سکتا ہے، تو اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ کریم کے کرم سے آپ کے لیے آسانیوں کا راستہ نکالے گا اور آپ کو اللہ کریم بیٹا عطا کرے گا۔ تو ناظرین، اب ہم آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں۔ حمل کے ہونے کے بعد جمعہ رات کی رات کو نماز عشاء کے بعد ایک بوتل میں صاف پانی بھر کر سامنے رکھ لیں اور 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور ہر بار سورہ ختم ہونے پر پانی پر پھونک مارتے جائیں۔ 100 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک مار کر عمل مکمل کریں، اور اللہ کریم سے اولاد نرینہ کی دعا کریں، اور پانی کو اسی جمعرات سے اگلی جمعرات تک حاملہ عورت کو پلائیں۔ 1 ہفتے کے بعد جمعرات کو پھر یہ عمل کریں اور وہ پانی پھر 1 ہفتہ پلائیں۔ یہ عمل بچہ پیدا ہونے تک ہر جمعرات کو کرتے جائیں اور پانی لگاتار پلاتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم خوبصورت صحت مند بیٹا عطا کرے گا۔ عمل کے ساتھ نسخہ بھی استعمال کروائیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چھوٹی الائچی، 3 اچھی کشمش کے دانے اور تھوڑی سی مصری کھانا شروع کر دیں۔ یہ 2 عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے اللہ کریم آپ کی جھولی بیٹے جیسی نعمت سے بھر دے گا۔ انشاءاللہ میرے مسلمان بھائی بہنوں، نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، اللہ کریم آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں رہنے دے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھ ناچیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔